یہ وہ پتے ہیں جس میں کیلے سے زیادہ پوٹیشیم موجود ہے اور مالٹے سے زیادہ وائٹامن سی، دودھ سے 17 گنا زیادہ کیلشیم اور گاجر سے 4 گنا زیادہ وائٹامن اے ہے۔ اور پالک کو آپ آئرن کا خزانہ کہتے ہیں نا، تو اس کے اندر پالک سے 19 گنا زیادہ آئرن موجود ہے، اور یہ ہے سوانجنا یعنی مورنگا اولیفرا۔ اس کو ٹری آف لائف، میریکل ٹری اور ڈاکٹر ٹری بھی کہا جاتا ہے، یعنی کرشماتی درخت، ڈاکٹر درخت، زندگی کا درخت۔ قدیم زمانے میں یونانی اور رومنز اس کو استعمال کرتے تھے، خاص طور پہ جو ان کے جنگجو ہوتے تھے، فائٹرز، جنگ کے دنوں میں، تاکہ انرجی اور طاقت زیادہ آ سکے۔ تحقیق کے مطابق اس میں 27 وائٹامنز اور 46 اینٹی آکسیڈنٹس ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ اس چیز کو کہتے ہیں جو کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے۔ اٹ از ون آف دا موسٹ نیوٹرینٹ ڈینس گرین آن دا پلانٹ، یعنی پوری زمین پر جتنی بھی سبز رنگ کی چیزیں ہیں ان میں سے غذائیت سے بھرپور جو سبز ہے یہ سوانجنا ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں اس کو زخموں میں، درد میں، السر میں، دل کی بیماریوں میں، جگر کی بیماریوں میں، کینسر اور انفلیمیشن یعنی سوجن دور کرنے کے لیے دوائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ مورنگا یعنی سوانجنا بڑی جلدی اگتا ہے اور قحط زدہ علاقے میں بھی یہ اگ جاتا ہے۔ ایک سال میں کم از کم 7 مرتبہ 7 ٹائمز اس کے پتوں کی کٹائی کی جا سکتی ہے۔ ویسے جنوری سے اپریل تک اس کے پھول کھلتے ہیں، پھل پھلیاں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور 2 ماہ تک اس کی پھلیاں وہ برقرار رہتی ہیں۔ ایشیا میں اس کا استعمال زیادہ ہے، بالخصوص دوائیوں میں۔ انڈونیشیا اور فلپین میں اس کی لمبی پھلیوں کو کاٹ کر سالن اور سوپ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان پھلیوں میں جو بیج موجود ہوتے ہیں ان میں اولیک ایسڈ ہوتا ہے، جو اگر استعمال کیا جائے، کھایا جائے تو جسم میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار مناسب اور اعتدال میں رہتی ہے۔ اس کے پتوں کو پیس کر صفوف یعنی پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے، جس کو سمودیز میں، چائے، چٹنی اور سوپ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہر غذائیت اور برٹش ڈائٹیٹک ایسوسی ایشن کی سربراہ کا کہنا ہے کہ یہ میرے گھر میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سالن میں بھی استعمال ہوتا ہے، دانتوں کی صفائی بھی اس سے کی جاتی ہے اور اس کی چٹنی بھی ہم گھر میں بناتے ہیں۔ اس کے پتے، ٹہنیاں، پھول، پھلیاں سب کی سب بہت فائدہ مند ہیں۔ اس کے پتے انسولین کو کنٹرول رکھتے ہوئے شوگر کو جسم میں اعتدال پہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوائنٹس یعنی ہڈیوں کی صحت اور انٹسٹائن یعنی آنتوں کے لیے یہ مورنگا زبردست ہے۔ اور حیرت انگیز بات، مورنگا یہ سائیکیٹرک میڈیسن بھی ہے، یعنی نفسیاتی مسائل کو حل کرتی ہے، ڈپریشن کا کیور بھی کرتی ہے، قوت برداشت کو بہتر کرتی ہے، ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور توانائی کو بحال کرنے کے لیے بڑا زبردست ایجنٹ ہے۔ اس کی پھلیاں سالن، دال اور سبزی میں ڈال کر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ پہلے سوانجنا کی جڑ کا اچار بھی ڈالا جاتا تھا۔ اگر اس کے پتوں کا 3 چمچ جوس وہ پی لیا جائے یا سوکھے پتوں کا 3 چمچ صفوف وہ استعمال کر لیا جائے تو یہ انسانی وزن میں کمی کا بڑا زبردست ذریعہ ہے، لیکن وزن ایک دم کم نہیں ہوگا بلکہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ مورنگا کے استعمال سے 85% ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت جسم کی دور ہوتی ہے۔ سوانجنا فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں یعنی دوائی بنانے والی صنعت کے اندر ایک بہترین را مٹیریل ہے۔ اس کا ایک حیرت انگیز فائدہ، 2 گرام سوانجنا کے بیج کا پاؤڈر 10 لیٹر پانی میں ڈالیں تو فلٹر کی طرح پانی کے جراثیم مار دیتا ہے، 90% تک جراثیموں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ حسن اپنی کہانی سناتے ہیں کہ اس کی بھینس بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور اتنی گر گئی کہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے اس کو سوانجنا کے پتے کھلائے، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کر دوبارہ چلنے لگی۔ ویٹری سائنس کے ماہرین کے مطابق سوانجنا کے پتے اگر جانوروں کو کھلائے جائیں ان کے وزن میں 32% اور دودھ میں 65% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ مورنگا کے پتوں کو نچوڑ کے اگر اس کا رس بنایا جائے اور وہ رس باقی پتوں کے اوپر، پھولوں کے اوپر چھڑک دیا جائے تو اس سے ان پتوں کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو کیڑے وغیرہ پتوں کو لگ جاتے ہیں وہ نہیں لگتے۔ اس طرح جراثیم کش دوائیوں کا خرچہ بھی بچایا جا سکتا ہے۔ مورنگا کا استعمال کس طرح کرنا ہے؟ اس کو بسکٹ، کیک اور ڈبو روٹی پہ ڈالیں، پتوں کو ابال کر پانی پی لیں، سکھا کر پاؤڈر بنا لیں اور مختلف چیزوں کے اوپر اس کو چھڑکا جا سکتا ہے۔ اس کے پتوں کا قہوہ بھی بنتا ہے، سلاد میں ڈالیں یا چٹنی یا کسی تازہ پھل کے ساتھ ملا کر بھی مورنگا کھایا جا سکتا ہے۔ اور ایک بہترین طریقہ، سبز چائے کے ساتھ ملا کر مورنگا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پتوں کا 50 گرام صفوف اور پاؤڈر اگر استعمال کر لیا جائے سارے دن کی غذائی ضرورت کے لیے وہ کافی ہے، اتنی نیوٹریشنل ویلیو ہے اس میں۔ تو وہ لوگ جو گوشت وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ بہترین سبسٹیچیوٹ ہے۔ مورنگا کے درخت سے 3 سے 4 کلو بیج اترتے ہیں
اور 1 کلو بیج سے 1 پاؤ تیل نکلتا ہے. اس آئل سے کوکنگ کی جاتی ہے, مساج کیا جا سکتا ہے. بالوں اور جلد کے لیے یہ بہترین آئل ہے. تو دیکھا آپ نے مورنگا کتنا زبردست پودا ہے, اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیجئے اور صحت مند رہیے.